تم زانی ہو، 70 کیسز ہے ان منتریز پر، ان سی ایم ان پی ایم کے اوپر 3500 لوگوں کو ہتیا کرنے کا کیس چلتا ہے ان لوگوں کے اوپر. میں تمہیں نہیں مان سکتا. کرسی پر بیٹھے ہو، اچھی بات ہے، اچھا کرنا چاہیے، لیکن تم نے ہمارے خون کو چوسا. جیسے سمیہ نہیں ڈری تھی ابو جہل سے، ویسے ہم نہیں ڈرتے ہیں تمہارے ان 303 ممبر آف پارلیمنٹ سے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور بھارت کے سنویدھان کو مانتے ہیں. موجودہ دور کے ظالم حکمرانوں، اگر مار کر ڈرا کر، موب لنچنگ کر کر ڈرانا چاہتے ہو تو تمہاری بھول ہے. ہماری رگوں کے اندر سمیہ کا خون دوڑتا ہے، ہماری رگوں کے اندر بلال حبشی کا خون دوڑتا. جیسے ابو جہل نے دو میں خاک کر دیا تھا، دونوں طرف اونٹوں میں دونوں پیروں کے بعد کر کہا کہ اے سمیہ اپنی ایمان بچائے گی کہ جان بچائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے ابو جہل، یہ شراب کی نشہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے. میں کبھی بھی اللہ کے نبی کے فرمان، اللہ کے نبی کے احکام، اللہ کے حکم کی مخالفت اور نبی کی سنت اور ان کی شریعت کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف نہیں جا سکتی. تجھے کیا کرنا ہے تو کر، میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی. موجودہ دور کے حکمرانوں، ہم تمہیں سپر پاور نہیں مان سکتے. یو آر کرپٹ، یو آر لوٹیرا، تم زانی ہو. 70 کیسز ہے ان منتریز پر، ان سی ایم ان پی ایم کے اوپر 3500 لوگوں کو ہتیا کرنے کا کیس چلتا ہے ان لوگوں کے اوپر. میں تمہیں نہیں مان سکتا. کرسی پر بیٹھے ہو، اچھی بات ہے، اچھا کرنا چاہیے، لیکن تم نے ہمارے خون کو چوسا. جیسے سمیہ نہیں ڈری تھی ابو جہل سے، ویسے ہم نہیں ڈرتے ہیں تمہارے ان 303 ممبر آف پارلیمنٹ سے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور بھارت کے سنویدھان کو مانتے ہیں. بی بی سمیہ نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو، واٹ ڈو یو وانٹ، کرو، بٹ ٹل ناؤ آئی بلیو ان ون گاڈ. ابھی تک میں ایک اللہ پر ہمارا ایمان اور آستھا. دیکھو تمہیں کتنے دودھ پلایا، کرو تم کو جو کرنا. ابو جہل کا کہ یہ نہیں مانے گی، چلا دو دونوں اونٹوں کو دو طرف، دونوں اونٹ دو طرف چلا دیے جاتے. بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. ہم وہی ایمان والے، ہم انہی کی نسل سے ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر ہماری طاقت ہے، جے بجرنگ بلی، جے بھولے ناتھ، جے شری رام، وندے ماترم، میں کھولنے پر آؤں تو جے شری رام کا معنی تمہیں پتا نہیں ہوگا کہ واٹ از دا میننگ آف جے شری رام. بھارت ماتا کی جے کا نام تمہیں پتا نہیں ہوگا. سبھاش چندر بوس ایک مسلم ماں کے پاس پہنچی تھی چندہ کے لیے، تو انہوں نے چندہ دیا. چندہ کیا دیا؟ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو، چھوٹا سا بیٹا ان کو دے دیا کہ لے جاؤ. سبھاش چندر بوس تم چندہ مانگنے آئے نا، I don't have money, I don't have any currency. میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. جاؤ یہ میرے بیٹا ہے، لے کر کے جاؤ. آزاد انگریز آزاد کرنے کے لیے بھارت کو انگریز کے خلاف کھڑا کرو. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، دانش نام تھا شاید اس بچے کا، میں کچھ بول رہا. بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس وقت وہ کہتا ہے کہ لوگوں، تم لوگوں نے بھارت ماتا کو دیکھا، بھارت ماتا کو جے شری رام کے نعرہ لگانے سے، بھارت ماتا کی جے بولنے سے بھارت ماتا نہیں بن جاتی ہے. شیو سینا، ہندو مہا سبھا، وی ایچ پی، بجرنگ دل کے لوگوں، آپ نے مارا کیرلا کے اندر ایک نوجوان کو، ایک سوشلسٹ کو، ایک پی ایف آئی کے کیڈر کو. کیا ملا تمہیں؟ اگر تمہارے رگوں میں خون ہے تو سامنے سے حملہ کرتے، پیچھے سے چور کی طرح حملہ نہیں کرتے. پہلے گاڑی کو ٹھوکا جاتا ہے، تب گاڑی سے نیچے گرتا ہے تو اس کے اوپر تلوار سے حملے کیے جاتے. یہ بزدلانہ حرکت، یہ تم منافق کی اولاد ہو. تمہارے رگوں کے اندر خون نہیں، پانی ہے. تم بزدل ہو، بہادر نہیں ہو. وہ بہادر تھا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا. وہ کیرلا میں سیلاب آئے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے.
जवानों की, माओं की, बहनों की, समाज की इज्जत की बात हो, समाज को सोशल और खिदमत, कभी भी खिदमत की किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले आगे निकलते थे पीएफआई के नौजवान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान निकलते थे, मदद करते थे। वो सबकी, हिंदू हो के मुसलमान, अपनी जाती फायदा निकालने के लिए आरएसएस के चेलो, आपने उसको मारा है, आपने कत्ल किया है, मर्डर किया है, आपने पाप किया है, तुम्हारी भी आत्मा भटकेगी। देखना, यमराज नहीं लेकर जाएगा तुम्हारी आत्मा को, लेकर बैन समाई वल अर्ज़ छोड़ देगा और तुम बनोगे भटकी हुई आत्मा। कहते हैं ना, भटकी हुई आत्मा है ये, वही है। तुमको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको न सुखम न प्राम गति, न तुमको सुख मिल सकता है न तुमको परम पद मिल सकता है। इसलिए एक मासूम निहत्ते लोगों की तुमने उनका मर्डर किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ऐसा होता है तो पता उस माँ ने, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों, भारत माता देखा तुम लोगों ने? कहा कि सर नहीं देखा। कहा कि भारत माता ये बूढ़ी माँ है, देखो ये है असल में भारत की माता, ये है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं, हम भव्य ये बना दिए, हम अब मथुरा की ईदगाह को कब्जा करने चले। क्या मिलेगा भाई तुमको? अगर इतना ही शौक है कुछ काम करने का, अच्छा का इंस्टीट्यूट बनाओ ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाओ ना, जजेस पैदा करो ना। 5-5 लाख केसेस पेंडिंग है, जज नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 40 लाख 50 लाख एमबीबीएस मेडिकल की तैयारी, तो चोर और लुटेरे ही बनेंगे बच्चे। और जब नौकरी की बात आती है तो जनाब सड़क के किनारे पकोड़ा तल लो जी, पकोड़ा में ओहो नौकरी है, तो आप क्यों बैठ गए कुर्सी पे जी? आप भी जाकर के जहां चाय पी रहे थे वहीं पे चाय बनाते, चाय बेचते। आप क्यों आ गए यहाँ पर 10 लाख की सूट बूट पहनने के लिए? 3 लाख का एक पेन इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हमको बोलने का अधिकार है, वो हमारे पीएम हैं, हम बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं उनसे, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फंडामेंटल राइट। कोई नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो आपके गार्जियन के तौर पर हुए। अब गार्जियन से आप सवाल कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिली, आपने ऐसा गलत क्यों किया। गार्जियन इसीलिए है, आपको हक है बोलने का। पकौड़ा तल्लो जी जाओ। एमबीबीएस वाले नौजवान जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, जिन्होंने पूरी साइंस की बीटेक एमटेक किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, वो सब एमए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो सब बेचारे बैठकर पकौड़ा तलने की सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो पैसे कहाँ गए? क्यों नहीं आप फैक्ट्रीज बनाते? क्यों हमारा माल मेड इन चाइना या मेड इन इसराइल बनकर आता? आप क्यों नहीं लॉन्च करते बड़ी बड़ी कंपनी? आपने क्यों नहीं रखा सुंदरराम पिचाई को भारत में? आपके पास ताकत ही नहीं। सुंदरराम पिचाई गूगल का 75% शेयर मार्केट, गूगली उसका सीईओ बन गया। कहाँ का है वो दिमाग? कौन है वो लड़का? भारत का है ना जी, यहाँ का है। बहरकैफ दूसरे तरफ टॉपिक चला जाता है, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ उधर जाके, मुझे तो गुस्सा आ जाता है जब इनकी बात होती है, तो मुझे यकीनन गुस्सा आ जाता है। काम में ज़ीरो, फेंकने में लंबे लंबे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर देंगे नहीं, करके दिखाओ तब जाना है। बहरकैफ तो जो इस्लाम है, तो इस्लाम शुरू से ही है, लेकिन जो बुत परस्ती थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे कि अल्लाह एक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट भूल चुके थे, जो लोग बुत परस्त हो चुके थे, 360 बुतों को जो मानते थे, देवी देवता को मानते थे और फाल निकालते थे, शराब को जायज़ समझते थे, इज्जत लूटते थे, इन तमाम गंदगी से निकालने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। ये बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन मेथड, बेहतरीन मज़हब है। आओ लोगों, इसको कबूल करो, इसको मानो। तो वकील साहब को तब बात समझ में आई। हमने कहा कि देखिए सर, इस्लाम है पहले से, लेकिन गैप होने की वजह से खुराफात पैदा हो जाते थे, बीच में बदनज़मी पैदा हो जाती थी, बददीनी पैदा हो जाती थी।
تب اسی چیز کو ریموو کرنے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے، اس سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے نبی آتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر جو قرآن نازل کیا جا رہا اللہ کی طرف سے ہے، اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ میرا ایسا سیدھا راستہ ہے جس پہ چل کر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، عیسیٰ ہو کہ یہودی ہو، جوڈائزم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے بیچ میں ہمیشہ سے کلمہ برابر رہا۔ رسول کی وجہ سے عداوت ہو جاتی تھی نا، یہودیوں کی عداوت جوڈائزم سے کیوں، کرسچنوں سے کیوں، یہود و نصارہ کیوں آپس میں لڑتے؟ رسول کی وجہ سے لڑ جاتے کہ نہیں جی، تب جا کر ان میں عقیدہ شرکیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کرسچن میں آج بھی 3 کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ 3 فرقے ہیں، نصارہ میں، کرسچن میں کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ آج بھی ہے خدا کا، وہ کیتھولک آرتھوڈاکس ہوتے ہیں۔ ساؤتھ میں چلے جائیے جن کا عقیدہ 3 کا ہوتا ہے، حضرت مریم کا، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کا، اور روح کا۔ تو بہرکیف تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ اسلام پہلے سے ہی ہے، اور محمد کے زمانے میں بھی وہی اسلام تھا۔ مسائل جو تھے اور انبیاء کے، وہ منسوخ ہو کر قیامت تک آنے والے مسئلے کو، قیامت تک آنے والے بل اور ایکٹ سارے سنشودھن ہو کر کے فائنل۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو مانو، 360 بتوں کو نہیں، مورتی پوجا نہیں ہوگی، اس کو مانو، یہ چیزیں مان لو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے کہ اسلام پرانا تھا، اب پرانا ہی ہے، نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ خرابیاں تھیں تو اس کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، وقت بھی چونکہ بہت ہو چکا ہے، اور آپ لوگ یہاں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دلجمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی اللہ آپ کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچے ادھر سو گئے ہیں پڑے ہوئے، اور آپ کے اس علاقے میں، اس ایریا میں کئی جگہ جلسوں میں ہم کو آنا ہوا۔ میری پوری تقریر ریکارڈ ہوئی، آپ لوگوں کی، یہ یوٹیوبر لوگ سب سے زیادہ یوٹیوب والے یہیں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ۔ ہم کہیں پر بھی، کل ہمارا لکھنؤ کا پروگرام، یہاں سے میں لکھ لوں گا لکھنؤ کے لیے فوراً، اس پروگرام کی وجہ سے ترتیب بڑی الٹی ہو گئی۔ یہاں سے اب گاڑی لے کر کے پٹنہ پہنچیے، یا بائی ٹرین پٹنہ جائیے، وہاں شام کی 5 بجے کی فلائٹ لے کے پٹنہ ایئرپورٹ سے پھر وہاں سے جناب 2.5 گھنٹے کا راستہ، 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ سیتاپور کا، وہاں پہنچے، وہاں پروگرام کیجیے۔ اب بتائیے، آپ لوگ تو جا کر سو جائیں گے، اب ہم تقریر بھی کر دیے، اب یہاں سے ہم نکلیں گے تو سونے کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو ہم کو قوی امید ہے کہ اللہ ہماری اس جفاکشی کا، اللہ ہماری اس محنت کا ہم کو بے انتہا اجر عطا فرمائے، اور آپ سب کی قربانی کا، راتوں کو نیند قربان کر کے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو بھی اجر عظیم دے۔ اور ہمارے یوٹیوبر حضرات جو ہیں، ان کی بھی جائز مقاصد میں کامیابی دے اللہ۔ لیکن بھیا ایک بات میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر سے آپ لوگ غلطی بہت کرتے ہیں، الٹے سیدھے تھمبنیل مت بنائیے، منظم انداز میں بنائیے، دیجیے، اور جو پوائنٹ آف ویو کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جہاں سے یہ غلط نہیں ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جناب what is need to spread the message of Islam by videos and photos، کیا ضرورت ہے ان ویڈیوز اور فوٹوز کے ذریعے سے؟ ایک بات بتا دیں، اسلام کا مذاق کون سے پلیٹ فارم سے اڑایا جاتا ہے؟ کہیں مندر پر بیٹھ کر کوئی بھجن میں کہتا ہے کہ محمد فلاں فلاں، محمد فلاں فلاں، اذان نماز کسی کی برائی ہوتی نہیں ہوتی، کہاں سے ہوتی؟ ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے۔ کیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جہاد کو ٹریننگ دیتے ہیں مسجدوں میں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے، یہ مسلمان دیکھیے گائے ماتا کو کاٹ دیتے ہیں، یہ مسلمان جو جہاد کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمان جو فلاں کی بات کر دیتے ہیں۔